بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قادر فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے انشاءاللہ بحول و قوہ الہی اور انشاءاللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے لطف و احسان کے سائے میں کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر سکوں۔ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر میں نے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے کی جانب بھی رکاوٹ بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کی پشت کی جانب بھی رکاوٹ بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ دیکھنے والے نہیں۔ میں آیت سے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آیت سے میں آج ابتدائی بحث میں کچھ مطالب بیان کروں گا جو کہ فلسفہ غیبت کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیں گے، اقسام غیبت کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ ہماری جو گفتگو کا اصل محور ہے وہ انتظار کی کیفیت ہے، امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس انتظار کے لیے ہمیں جس بصیرت کی ضرورت ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بنیادی طور پر جو گفتگو میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ گفتگو یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم امام کی غیبت کی کیفیت کو اپنے لیے سمجھیں۔ کیفیت کی جب بات کی جاتی ہے تو غیب
غائب جس کو لفظ کہا جاتا ہے یا غیب جب کہا جاتا ہے تو قرآن میں غیب کے کتنے معنی استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے فرض کیجئے کہ اگر ہم امام سے متعلق بات کرتے ہیں تو امام جس غیب کا حصہ ہیں وہ کون سا غیب ہے۔ دوسرا مرحلہ، خود غیبت ایک دفعہ ثابت ہو گئی کہ یہ اس طرح کی غیبت ہے، اس کے اندر بھی ایک بحث درپیش ہے کہ یہ جو غیبت ہے یہ شخص غائب ہے یا شخصیت غائب ہے۔ اس عنوان پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم انتظار کی بحث میں ایک سہارا لیں گے، اور وہاں ایک بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شخص اگر غائب ہو تو انتظار کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اور اگر شخصیت غائب ہو تو انتظار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ ایک گفتگو یا ایک موضوع جو آپ ایک طویل عرصے سے سنتے چلے آئے ہیں وہ ہے علائم ظہور امام زمانہ، امام کے ظہور کی علامت ہے، لیکن میری گفتگو کا انداز ذرا سا مختلف ہوگا۔ میں علامتوں کے اوپر گفتگو زیادہ تفصیل سے نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک گفتگو کے مرحلے میں خدمت میں آپ کی پیش کروں گا کہ ایک علامت ہوتی ہے اور ایک شرط ہے۔ علامت ظہور میں اور شرط ظہور میں فرق ہے، تو ہم نے اپنے لیے طے یہ کرنا ہے کہ علامت کس کے لیے ہوتی ہے اور شرط کس کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری علامتوں کو گننا ہے، ٹک لگانا ہے یہ علامت ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یا ہماری ذمہ داری شرط ظہور کو فراہم کرنا ہے۔ تو اگر ہماری ذمہ داری شرط ہے تو پھر شرائط ظہور پر بحث کریں گے کہ ظہور کی کیا شرائط ہیں، اور پھر ان شرائط کے مقابلے پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ لیکن اسی گفتگو سے متعلق ایک اور اہم گفتگو وہ یہ ہے کہ امام کی غیبت کا فلسفہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے امام کو غائب کیا، مقصد کیا تھا؟ دو ہدف ہیں، دو طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک، غیبت کو دیکھا جائے رحمت کے عنوان سے، اور ایک مرتبہ غیبت کو دیکھا جائے زحمت یا عذاب کے عنوان سے۔ تو آیا غیبت رحمت ہے یا زحمت و عذاب ہے؟ کیونکہ اگر رحمت ہے تو اس کے مقابلے پر ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اور اگر عذاب ہے تو پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ خود غیبت رحمت ہے یا نہیں ایک بحث ہے، اس غیبت کا طولانی ہو جانا ایک دوسری بحث ہے۔ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ طولانی ہونا غیبت کا آیا ہمارے وجہ سے یعنی اختیار میں ہے ہمارے یا نہیں۔ اس غیبت کے ذریعے سے اور پھر خود امام کو پوشیدہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے، کیوں امام کو اللہ نے غائب رکھا، کس مرحلے میں ظہور دے گا، اور امام ظہور کے بعد کیا کریں گے، عصر ظہور یعنی کیا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس مسلمانوں میں دو طرح کے نظریات امام مہدی علیہ السلام سے موجود ہیں۔ امام مہدی کا جو تصور ہے، انشاءاللہ میری گفتگو کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ امام مہدی کا جو تصور ہے ہمارے ہاں وہ ایک عالمی تصور ہے، تصور منجی یعنی نجات دلانے والا، سیویئر، نجات دلانے والا۔ اب یہ جو نجات دلانے والے کا تصور ہے، کیا یہ صرف اسلام سے مخصوص ہے یا نہیں؟ دوسرے مکاتب میں بھی اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے، ایک مرحلہ۔ ان کے اور ہمارے تصور میں فرق کیا ہے، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر نجات دہندے کے عنوان سے ہم دیکھ رہے ہیں تو نتیجہ نجات کیا ہوگا۔ مثلا ابھی آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دن وہ مقدمات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں جو میں نے اس 10 دن آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ ایک نقشہ گفتگو کا آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مطالب انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس دوران ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔
لہذا ایک گفتگو کا مرحلہ امام مہدی کے متعلق یہ بھی ہے، مثلا اہل سنت کے ہاں جس طرح سے ہمارے ہاں امام مہدی کا عقیدہ ہمارے عقائد ضروریہ میں سے ہے کہ مثلا امام مہدی کا منکر گویا تشیع سے خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اہل سنت کے ہاں بھی امام مہدی کا تصور ایک ضروریات دین میں سے تصور کیا جاتا ہے۔ ضروریات دین یعنی کیا؟ ان کے ہاں بھی احادیث موجود ہے، اور انشاءاللہ میں ود ریفرنس آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا کہ امام مہدی کے منکر کو گویا حدیث میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی امام مہدی کا تصور موجود ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اب فرق کیا ہے ان کے ہاں اور ہمارے ہاں؟ یہ کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جو بیان کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کیونکہ میری گفتگو کا ایک اہم حصہ یہ ہے، ان کے ہاں امام مہدی کا تصور یعنی قیامت، روایات جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ امام کا ظہور ہوگا، عدالت قائم ہوگی، اور 7 یا 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر کے سلسلہ ختم۔ عقیدہ ہمارا بھی یہ ہے کہ امام کے ظہور کے بغیر قیامت نہیں ہونی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے بعد حکومت بنے گی، 8 یا 9 سال یا کچھ سال آپ حکومت کریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ ہمارے ہاں تصور بالکل جدا ہے، امام حکومت کریں گے، امام کی حکومت کے بعد رجعت کا زمانہ ہے، رجعت کے زمانے میں ائمہ واپس آئیں گے، وہ سارے کے سارے ائمہ دوبارہ حکومت کریں گے۔ اب وہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ مقام اگر پہنچا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ رجعت کے عقیدے میں کیا بحث ہے، آیا سارے ائمہ ایک ساتھ آ کر حکومت کریں گے یا الگ الگ آ کر حکومت کریں گے، کون کتنی دیر حکومت کرے گا۔ لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ عصر ظہور یعنی امام کا ظہور ہو جانے کے بعد کا جو زمانہ ہے اور زمانہ رجعت کا مقصد کیا ہے پروردگار کا، ان کو دوبارہ بلا کر ان کی حکومت قائم کرنے کا فلسفہ کیا، اور کیا ہم قرآن سے جب رجعت کی بات کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ امام کے روایات آپ کے ذہن میں ہے کہ امام کے ظہور کے بعد کیا کیا ہوگا، عقول کامل ہوں گی، امن قائم ہوگا، انسان ترقی کرے گا، علوم شگافتہ ہوں گے، یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں ان کا معنی کیا ہے، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ انسان کو مقصد کیا ہے، کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، ہدف کیا ہے۔ لہذا اب یہ ساری گفتگو انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی سٹیپ وائز ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اور میری کوشش ہوگی کہ اگر خدا نے توفیق عنایت کی تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں ایک مرحلے میں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کی غیبت کیوں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو پھر طولانی کیوں ہے۔ 1200 سال سے، عربی کا ایک مقولہ ہے، ایک ضرب المثل استعمال ہوتی ہے عربی میں، وہ کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، گھر میں جا کر سوچئے گا کہ وہ کیفیت جو موت سے زیادہ شدید ہے، کوئی ہستی، کوئی ذات 1200 سال سے انتظار کی کیفیت میں اگر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے دل پر گزر کیا رہی ہوگی، اور یہ انتظار کی کیفیت بالآخر کب اور کہاں اور کیسے ختم ہونی چاہیے۔ تو یہ مراحل ہیں، میرے اور آپ کے سوچنے کا ایک مقام یہ بھی تو آنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ چون ایک عقیدہ یا ایک نظریہ ہمارے درمیان یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ امام خود کریں گے، آ کے ہمیں کچھ نہیں کرنا، ایک عقیدہ ایک فکر یہ پائی جاتی ہے۔ تو میرا ہمیشہ سے سوال یہ رہتا ہے کہ اگر سب کچھ امام نے کرنا ہے تو پھر 1200 سال کا انتظار کیوں؟ جب کرنا ہی امام نے ہے تو پھر اتنا لمبا انتظار کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 120 سال کا انتظار ہو جاتا، 200 500 سال کا انتظار ہو جاتا، 1200 سال کا انتظار ایک معنی رکھتا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ دیکھنا، اور پھر عین اس مرحلے میں ایک اہم ترین گفتگو جو واقعاً سب سے زیادہ میری نظر میں مہم ہے، وہ حجاب زمان، حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کی امت پر ایک نہ ایک حجاب
ایک نہ ایک حجاب ہر زمانے کی امت پر چھاتا ہے۔ اپنے زمانے کا شیطان، اپنے زمانے کا طاغوت ایک حجاب قائم کرتا ہے۔ یہ حجاب انسان کو خدا اور اس کی آیات کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ روایات جو ہمارے سامنے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ آخر زمان کا، امام کے ظہور سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس کا حجاب بہت شدید حجاب ہوگا، اور اتنا شدید حجاب ہوگا کہ امام کے ظہور کی دعا کرنے والا اگر اس حجاب کی طرف متوجہ نہیں ہوا، عین ممکن ہے ساری زندگی دعا مانگتا رہے، لیکن جب امام کا ظہور ہو تو عین امام کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہو، امام کا دشمن ہو۔ تو وہ حجاب آخر الزمان، وہ حجاب کیا ہے، اس کی نوعیت کیسے ہے؟ اسی طرح سے یہ جو دجال کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یا یاجوج ماجوج کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، یا سفیانی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن جو مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان کی کیفیت ذرا سی مختلف ہوگی اس سے جو آپ اب تک سنتے آئے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کی روح سے، یعنی وہ حدیث نہیں سناؤں گا کہ مثلا سفیانی کہاں سے خروج کرے گا اور وہ کیسا ہوگا اور اس کی شکل کیسی ہوگی، دجال کی شکل کیسی ہوگی، اور یاجوج ماجوج کے کان بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے۔ میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے، اب کم از کم ہمیں تو 1400 سال ہو گئے، 1400 سال پہلے جو گفتگو کی گئی تھی وہ اس زمانے کے لوگوں کی عقول اور عقلوں کے مطابق بھی تھی، اور آج 1400 سال کے بعد جو افراد ہیں ان کی عقلوں کے مطابق بھی گفتگو ہے۔ اب میں انشاءاللہ احادیث سے اور بعض مثالوں سے آپ کو ثابت کروں گا کہ کس طریقے سے، اور یہی ائمہ کی فصاحت اور بلاغت کا کمال ہے کہ وہ گفتگو آج سے 1400 سال پہلے کر رہے ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد بھی وہ مطلب اسی طرح سے صادق اور سچا ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے۔ اگر میں آج 1400 سال بعد دماغ میرا وہی ہو جو 1400 سال پہلے کے آدمی کا تھا، اور پھر مجھے حدیث سمجھ میں نہ آئے، تو اس میں قصور حدیث کا نہیں ہے بلکہ میرا ہے۔ لہذا وہ مقامات انشاءاللہ آئیں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ تمام مطالب، اور یقیناً بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو آپ نے شاید اس انداز میں گفتگو کبھی امام کے ظہور سے متعلق نہ سنی ہو، لیکن تمام گفتگو انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو باہدف ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی انشاءاللہ، جو ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم نے اصل، دیکھیں انسان کا رویہ اس کے ہدف کے اعتبار سے مشخص ہوتا ہے۔ آپ نے اگر ابھی مطلب یہاں سے مجلس کے بعد نکل کر آپ کا گھر نزدیک ہے اور آپ نے نزدیک جانا ہے، تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا راہ چلتے ہوئے آپ کا بیہیویئر مختلف ہوگا، لیکن اگر آپ نے بہت دور جانا ہے تو آپ کا بیہیویئر مختلف ہو جائے گا۔ آپ نے گھر جانا ہے، رویہ مختلف ہوگا، لیکن یہاں سے نکل کر آپ نے کسی بہت اہم میٹنگ میں پہنچنا ہے، آپ کا رویہ خود بخود مختلف ہو جائے گا۔ جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا ظہور سے متعلق عصر ظہور میں جو اللہ نے ہدف قائم کیا ہے، وہ ہدف کیا ہے، امام کی غیبت کی طولانی ہو جانے کا ہدف کیا ہے، تب تک ہمارا بیہیویئر امام اور آپ کی غیبت سے متعلق کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر میرا بیہیویئر، میرا ہدف یہ ہوگا بھائی امام خود ہی آئیں گے اور خود ہی سب کچھ کریں گے، تو پھر ہمارا انتظار ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی ہم کر رہے ہیں۔ ایک دعا امام زمانہ صبح پڑھ لو، ایک دوپہر اور ایک شام، تاکہ رجسٹر میں نام رہے کہ بھائی یہ دعا امام زمانہ پڑھتا تھا۔ امام کو غیبت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے، اور آگے مزید کتنے سال لگنے ہیں نہ میں نے کبھی اس پر سوچا ہے اور نہ میں اب سوچنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی ہمارے اوپر جو مصائب آتے ہیں یا ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں میں سے کوئی ایسی پریشانی جس کے اندر ہمارے اندر انتظار کی کیفیت اگر پیدا ہو اور ہمارے اندر بے چینی ایجاد ہو،
تو پھر اس وقت میں ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ 1200 سال کا انتظار یعنی کیا؟ 1200 سال انتظار کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ آج کی گفتگو میں صرف مقدماتی طور پر کچھ باتیں آیت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ایک آیت کا خاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کی یہ آیہ شریفہ، پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے ان کے آگے بین یدی، بین ایدیہم و بین خلفہم، ایدی جمع ید، بین ایدی ہاتھوں کے درمیان، یہ استعارہ یا اشارہ ہوتا ہے آگے کی جانب کا۔ مثلا جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، تو سامنے سے مراد ایگزیکٹلی سامنے نہیں ہوتا، یا ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے تو اس سے ایگزیکٹلی مراد ہاتھوں سے پلا بڑا نہیں ہوتا، مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری نگاہوں میں۔ بین ایدی، جب بھی آپ ہاتھ ایسے کریں گے ہاتھوں کے درمیان کی جگہ، جب بھی بین ایدی کہیں گے تو ہمیشہ آپ کے سامنے کی جگہ ہوگی، جو جگہ ہاتھوں کے درمیان میں ہے وہ خود بخود آپ کے سامنے کی جگہ۔ ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ لگائی، وخلفہم سدا، اور پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ لگائی۔ جب آگے اور پیچھے رکاوٹ لگا دی تو بظاہر کافی ہے، رکاوٹ آگے اور پیچھے ہو جائے کافی ہے، نہیں، قرآن نے کہا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، صرف رکاوٹ ہی نہیں لگائی، ہم نے ان کو ڈھانپ بھی دیا۔ اب جب ڈھانپ بھی دیا تو اس کے بعد واضح طور پر یہ انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو آپ آگے اور پیچھے سے بھی بند کر دیں، اوپر سے بھی ڈھانپ دیں تو اس کو دکھائی نہیں دینا چاہیے، لیکن خدا خاص طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے لا یبصرون کیوں کہا ہے؟ انشاءاللہ کل کی گفتگو کو میں یہیں سے آگے کروں گا، چلاؤں گا کہ لا یبصرون کیوں کہا ہے۔ پروردگار یہاں پہ لا ینظرون بھی کہہ سکتا تھا کہ انہیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بصر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ نظر اور بصر میں کیا فرق ہے؟ اور پھر نظر اور بصر سے ہی انتظار اور بصیرت، یہ دو مادے جو میں نے ابھی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی گفتگو سے میں اخذ کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج کی گفتگو میں ابھی میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ خدا نے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کیوں کہا ہے، کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ آگے کی طرف سے بھی صد اور پیچھے کی طرف سے بھی صد۔ عربی میں صد دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک سین سے لکھا جاتا ہے اور ایک صاد سے لکھا جاتا ہے۔ صاد کی صد میں اور سین کی صد میں فرق کیا ہے؟ صاد سے اگر صد ہو اس سے بھی معنی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن کون سی رکاوٹ مراد ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر آپ کسی چیز کو روکنے کی بجائے، ایگزیکٹلی سامنے سے روکنے کی بجائے اس کا رخ موڑ دیں، کسی چیز کا رخ موڑ دیں۔ مثلا سیلاب کی کیفیت ہے، جب سیلاب پانی آ رہا ہوتا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کھیت ہیں دوسری طرف بیابان ہے، دو آپشنز ہیں، یا تو آپ ڈیم بنا کر پانی روک لیں تب بھی پانی رک جائے گا، لیکن اگر آپ ڈیم بنا کر روکنا نہیں چاہتے تو کیا کریں گے؟ آپ پانی کے رخ کو موڑ دیں گے۔ اس صورت میں بھی سیلاب کی تباہی رک جائے گی کیونکہ سیلاب کا رخ موڑ دیا آپ نے، پانی نے جو اثر آپ کے کھیت میں کرنا تھا وہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ سبیل الہی کے مقابلے پر اللہ نے تقریباً قرآن میں جہاں کہیں پر بھی صد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ صاد سے کیا ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی سبیل سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن کون سا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ صاد والا۔ تقریباً جہاں کہیں پر بھی اللہ نے سبیل کے لیے، اپنے راستے کے لیے بات کی تو صاد کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس مقام پر اللہ نے سین سے لفظ استعمال کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سبیل الہی سے، جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ اللہ کے راستے سے کسی کو ہٹا بھی دیں گے تب بھی گویا آپ نے اسے اللہ کے راستے سے روک دیا ہے۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے راستے سے خدا نخواستہ کسی کو روکنا چاہوں تو روکنے کا انداز کیا ہے؟ میں اسے راستے پر آنے نہیں دوں،
ایک مقام یہ ہے نا، یہ مقام کفار معمولاً کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے، ان کا راستہ سامنے سے روکتے، ان کو کہتے ہیں بھائی تم اسلام پر عمل مت کرو۔ لیکن منافقین کا جو کام ہے، منافق کبھی بھی آپ کو آ کر سامنے سے نہیں روکے گا، بلکہ منافق کیا کرے گا؟ منافق آپ کے راستے کو انحراف دینے کی کوشش کرے گا، آپ کے راستے کو روکنے کا، سامنے سے نہیں روکے گا بلکہ اس کے اندر ڈائیورشن پیدا کرے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ سبیل سے اتر گئے تو گویا آپ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے اور اب آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں۔ لہذا منافقین کے لیے اللہ نے جہاں کہیں پر بھی لفظ استعمال کیا ہے یصدون، یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو روکنا ہے، لیکن روکنے کی کیفیت ان کی کیا ہے؟ یہ بالکل آپ کے سامنے، آپ کے عمل کو نہیں روکیں گے، یہ آپ کی نماز کو منع نہیں کریں گے، یہ آپ کی عزاداری کو منع نہیں کریں گے، یہ آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکیں گے نہیں، بلکہ یہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کی نماز میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کی عزاداری کو اس کے ٹریک سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے راستے سے جو اتر گیا، کیونکہ سبیل اور صراط ایک راستہ ہے، جو خط سے اتر گیا، جو صراط سے ہٹ گیا، اس کے بعد پھر وہ صراط پر نہیں ہے۔ اب جیسے ہی، اب ڈائیورشن کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ڈائیورشن کا کہ جیسے ہی آپ ڈائیورشن پر آ جائیں، لاکھوں میل آپ ساتھ چل لیں، کبھی بھی آپ خط پر نہیں کہلائیں گے، کبھی بھی آپ خط پر جتنا مرضی چلیں۔ لہذا خط سے اترتے ہی، سبیل سے اترتے ہی، صراط سے اترتے ہی آپ کی نمازیں زیادہ ہو جائیں تب بھی آپ کو اللہ تک نہیں پہنچائیں گے، آپ کے روزے زیادہ ہو جائیں تب بھی آپ کو اللہ تک نہیں پہنچائیں گی۔ بس جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ بھی راستہ روک رہا ہے۔ لیکن اس مقام پر جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ صد، اس سے کیا مراد ہے؟ سامنے سے روکنا۔ لہذا عربی میں ڈیم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ صد۔ ڈیم جب بنایا جاتا ہے تو ڈیم کے لیے بھی لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ صد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیم پانی کے راستے کو ڈائیورٹ نہیں کرتا بلکہ سامنے کی جانب سے روکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو سامنے سے بھی صد یعنی دیوار لگا دی، پیچھے سے بھی دیوار لگا دی۔ اب آگے اور پیچھے دونوں سے دیوار لگانے کے بعد فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ بھی دیا۔ کیفیت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آگے اور پیچھے سے روکنا یہ الگ کیفیت ہے اور اوپر سے ڈھانپنا الگ کیفیت ہے۔ سورہ صافات میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْأَنفُسِهِمْ، ہم بہت جلدی ان کو اپنی آیات دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی۔ صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ ہم ان کا راستہ روک دیں گے اور ان کو ڈھانپ دیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، آگے پیچھے سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے نفوس کی جو آیات ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ اغشیناہم، ڈھانپ دیں گے اوپر کی جانب سے، آفاق کی آیات بھی ان کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ اس در سے بھی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور لہذا اکثر علماء نے یہاں پر جو مراد لی ہے وہ کیا لی ہے؟ ہدایت، کہ خدا راہ ہدایت کو ان کے اوپر بند کر دے گا۔ اب بڑا عجیب و غریب مقام ہے، خدا لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے یا انہیں ہدایت سے روکنا چاہتا ہے؟ اس نے قرآن نازل کیا ہدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ سورہ لیل میں ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی ہدایت کرنا۔ تو پروردگار تو ہدایت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے جب اپنے پروردگار کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کا تعارف فرماتے ہیں، کہتے ہیں الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا ثم ہدا،
اور اس کے بعد ہر شے کی اس نے ہدایت کی ہے، تو پروردگار تو ہدایت کرنے والا ہے۔ آپ آیت کا معنی کیا لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو ان کے اوپر بند کر دے گا۔ تو علماء نے اب یہاں پر اس کو بھی مطلب کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر بالاصل جس کو کہنا چاہیے کسی کے لیے بھی ہدایت کے راستوں کو روکتا نہیں، لیکن انسان اپنی بدبختی سے، انسان اپنی نفس پرستی سے، انسان اپنی شہوت اور لذت اور دنیا پرستی سے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے لیے ہدایت اور رحمت کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لہذا پروردگار انسان کو ایک حد تک آزماتا ہے، ایک حد تک مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ تمام تر مشکلات میں مبتلا ہونا انسان کا بنیادی طور پر اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، تمام تر مشکلات۔ لہذا روایات کے اندر آیا ہے اور شدت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ جن افراد کو دوست رکھتا ہے، اللہ جن افراد سے محبت کرتا ہے، ان کو مشکلات میں زیادہ مبتلا کرتا ہے۔ فرمایا کہ مولا اگر دوست رکھتا ہے تو مشکلات میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ دوستوں کے لیے تو آسانیاں ہونی چاہیے۔ فرمایا اس لیے دوستوں کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ، اگر وہ کوئی گناہ انجام دیں تو پروردگار ان کو فوری مبتلا کرتا ہے تاکہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو کر اول توبہ کر لیں۔ ثانیاً، اس کے دوست اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو یہ مشکلات ان کی خطاؤں کی سزا دنیا میں بن جائے۔ تیسرے مرحلے پہ امام فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے انسانوں کو، اپنے دوستوں کو مشکلات میں، کیونکہ مشکل مرحلہ انسان کے اوپر مصیبت اور مشکل وہ کیفیت ہوتی ہے جو اسے خود بخود خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بس اس بہانے خدا اپنے دوستوں کو چاہتا ہے کہ وہ اسے یاد کرتے رہیں۔ اور پھر امام نے مسلسل آگے ادامہ جاری رکھا گفتگو کو، اور پھر فرمایا کہ اللہ جن لوگوں سے کن سے نفرت کرتا ہے۔ اب سوال یہ، اللہ تعالیٰ کن سے نفرت کرے گا؟ ہر وہ شخص جو اپنی شہوت پرستی میں، اپنی لذت پرستی میں، اپنی نفس پرستی میں خدا کو بھلا چکا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ متوجہ کرنے کے باوجود بھی جب ایسا شخص متوجہ نہیں ہوتا تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پروردگار اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا مقام یہ ہے کہ پروردگار اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ لہذا وہ تمام افراد، اسی لیے قرآن نے بار بار کہا پیغمبر کو، اے نبی تم ان کی مال اور اولاد کی کثرت دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اللہ ان پر نعمتیں برسا رہا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ تم جو ان کی کثرت مال دیکھ رہے ہو، تم جو ان کے اندر کثرت اولاد دیکھ رہے ہو، تم جو یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اتنے عیش اور نوش سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہم انہیں بہت دوست رکھتے ہیں، تم ہرگز مت یہ سمجھنا کہ ہمیں ان سے محبت ہے، بلکہ یہ لوگ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ لہذا روایات میں ایک بڑی عجیب و غریب مقام میں نے کتاب میں پڑھا کہ پیغمبر ایک مرتبہ کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے لیے دعوت کی، تو آپ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس کے دسترخوان پر جا کر بیٹھے، ابھی کھانا لگا نہیں تھا۔ اتنے میں کسی صحابی کی نگاہ پڑی، اوپر کسی جگہ پر انڈے رکھے ہوئے تھے، اور انڈے کسی چیز کے اندر نہیں بلکہ ایسے کھلے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ تو ذرا سی ہوا چلی تو ان میں سے ایک انڈا، جب لابا تو کھلے ہوئے رکھے ہیں، تو ہوا چلی تو وہ انڈا وہاں سے حرکت کر کے نیچے گرنے لگا۔ تو جب وہ گرنے لگا تو وہ صحابی ایک دم سے اٹھا کہ میں یہ انڈا ٹوٹے گا نیچے گر کے، یہ روک لوں۔ تو جو صحابی تھا وہ کہنا بیٹھے رہو بیٹھے رہو، یہ انڈا ٹوٹے گا نہیں، یہ انڈا ٹوٹے گا نہیں۔ تو سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنے اطمینان سے کہہ رہے انڈا نہیں ٹوٹے گا، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا، انہوں نے دیکھا واقعاً ہوا چلی، انڈا لڑکا، لڑکنے کے بعد جب گرا تو کسی چیز میں اٹکا، اس میں سے نکلا کسی اور چیز میں اٹکا،
اور بڑے آرام سے آ کے زمین پر انڈا گر گیا، ٹوٹا نہیں۔ آپ سب حیرت زدہ ہیں، اور پیغمبر کا چہرہ بھی دیکھ رہے تو پیغمبر نے پلٹ کر اس سے سوال کیا، کہا کیا تیرے گھر میں واقعاً کوئی مصیبت نہیں آتی؟ کہا ہاں یا نبی اللہ، میرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آتی، میری کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، روایت کہتی ہے پیغمبر فوراً اس کے دسترخوان سے اٹھ گئے، فوراً اس کے دسترخوان سے اٹھ، اور اپنے صحابیوں کو بھی کہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، کہا اس دسترخوان پر غذا کھانا بالکل بھی درست نہیں۔ تو اب لوگوں نے پلٹ کر پوچھا، کہا یا نبی اللہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس کے دسترخوان پہ؟ کہا جس گھر کے اندر اللہ مصیبت نازل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس گھر کو اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ ہمارا مصیبت کا فلسفہ اور دین کی مصیبت کا فلسفہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ میرا دشمن ہے۔ ہاں، خصوصاً ہمارے نوجوان، 2-3 نوکریاں نہیں ملیں یا 2-3 مشکلات ایسی پیش آ گئیں کہ کام نہیں بن رہے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت شروع، فوراً اللہ تعالیٰ سے میں ہی ملا تھا، ساری مشکلات میرے لیے۔ یہ تو دیکھو کہ وہ مبتلا اپنے دوستوں کو کرتا ہے، تمہیں پسند کر رہا ہے، تمہاری آواز سننا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے کبھی اس کو اتنے عاشقانہ انداز سے پکارا ہو کہ وہ دوبارہ چاہتا ہو یہ مجھے اتنے عاشقانہ انداز سے پکارے تو صحیح۔ لہذا فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پروردگار ان کی مناجات کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے، اور بعض افراد بدبختی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پروردگار ان کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ لہذا اب ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم اپنا شمار خدا کے دوستوں میں کروانا چاہتے ہیں یا ان لوگوں میں کروانا چاہتے ہیں کہ جن کی آواز پروردگار سننا نہیں چاہتا۔ لہذا عزیزان من، اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کچھ افراد اپنی نفس پرستی میں، اپنی لذت اور شہوت اور دنیا پرستی میں اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کے نفوس میں، ان کی جانوں میں اور ان کو آفاق میں اپنی آیات دکھائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وَمِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جانب سے ڈھانپ دیتا ہے تاکہ نہ وہ انفس اپنی جان کی آیات کی طرف متوجہ ہوں، نہ آفاق کی آیات کی طرف متوجہ ہوں۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کیجئے گا، آج ویسٹ اتنی ترقی کر رہا ہے، غرب ہر چیز کے اوپر تحقیق، ہر چیز کے اوپر تحقیق، باریک سے باریک چیزوں میں گھسا جا رہا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر اس نے نہ جانے کیا کیا دریافت کر لیا۔ اسی طرح سے کائنات میں آپ جا کر دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جو مسلسل دریافت پہ دریافت ہوئے جا رہی ہیں، اور ہر مقام انسان کے شعور کو آواز دے رہا ہے کہ ایسی چیز اگر پائی جاتی ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، اتنی زبردست چیز اگر پائی جاتی ہے تو بنانے والا کتنا زبردست ہوگا، اتنی بڑی کائنات اگر موجود ہے تو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ ہر مقام پکار پکار کر اپنے خالق کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ اپنی دنیا پرستی کے اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ ان کو اپنے اندر آیات نظر آتی ہیں، نہ آفاق میں ان کو آیات نظر آتی ہیں۔ آخری اللہ صلی آیت سے متعلق آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو کو پھر میں یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ اس آیت کی روائی گفتگو کے اندر شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ شان نزول سے پہلے ایک نسخے کے طور پہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مجرب یعنی میرا اپنا تجربہ اپنی جگہ پر ہے، اساتید اور علماء کا تجربہ اور مومنین کے تجربات اپنے جگہ پر ہیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے، مال کو چوروں اور دشمنوں سے بچانے کے لیے واقعاً ایک مجرب ترین نسخہ ہے۔ قیمتی اگر آپ کا مال ہے، پیسے ہیں اور آپ کہیں رکھتے ہیں، البتہ دین ہمیں عقل کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔
یعنی آیت کا بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے رکھ دیں چیزیں، پیسے بالکل سامنے رکھیں اور پھر چوری ہو جائے تو آپ کہیں بھائی آیت نے کام نہیں کیا۔ آیت کا کام ہماری تدبیر کے بعد کے مرحلے میں ہے۔ تو بہرحال تجوری میں یا جس بھی جگہ پر رکھیں، پہلا مرحلہ مال کو محفوظ کرنا۔ جب کر رہے ہیں تو جہاں محفوظ کیا ہے ایک کاغذ پر یہ آیت اگر لکھ کر ساتھ رکھ لیں تو وہ مال انشاءاللہ چوروں اور دشمنوں کی نظر سے محفوظ رہے۔ آپ کو خود اگر کبھی دشمن کا خوف ہو اور اس طرح کا کوئی مرحلہ ہو تو اس آیت کی تلاوت انشاءاللہ آپ کو اس مرحلے میں بخیر و عافیت اس مرحلے سے گزار دے گی۔ کئی مرتبہ آزمایا ہوا ہے، نہایت ہی مجرب ہے، اور علماء نے کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ حتیٰ بعض یہ فرماتے ہیں کہ آج کل جو اتنا شیعوں کے لیے سخت دور ہے، تاکید کی ہے علماء نے کہ اس آیت کی تلاوت کر کے گھر سے نکلا کریں، کم از کم 7 یا 9 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل مکہ میں حضرت ابو طالب نام کی الہی قوت کے بعد مکہ کے اندر خدا کی مدد کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام۔ اللہ مدینہ میں اللہ کی مدد کا نام علی ابن ابی طالب، اور مکہ کے اندر الہی مدد کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن سے اور تاریخ دونوں سے ثابت ہے۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اسی مکہ کے اندر پیغمبر واقعاً اس مقام پر پہنچ گئے کہ جتنے بھی دشمنان اسلام و دشمنان پیغمبر تھے وہ جرأت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ نے پیغمبر سے متعلق جتنے بھی روایات سنی ہیں کہ مکہ میں پیغمبر پر مظالم ڈھائے گئے، طائف گئے تو وہاں پر پیغمبر کو پتھر مارے گئے اتنا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، مکہ میں آپ کو تنگ کیا گیا، اذیتیں کی گئیں، آپ کی پشت مبارک کے اوپر جانوروں کی غلاظتوں کو اور اوجڑیوں کو لا کر رکھا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ آخری اس 1 یا 2 سال کے اندر ہے کہ جس میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب یعنی اللہ کی مدد، ابو طالب یعنی پیغمبر کی قوت، ابو طالب یعنی دین اسلام کی قوت۔ اتنا شدید مرحلہ آ گیا کہ مسلمان ان کے لیے مکہ میں زندگی گزارنا محال ہو گئی۔ دیکھیے میں جس منزل پر آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں اس کی ابتدا اسی آیت سے ہے۔ حجت الہی کی اگر انسانوں کی صورت میں الہی مدد ختم ہو جائے تو پھر وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ جہاں اللہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اسے یا ہجرت کا حکم دے دیتا ہے یا حالت غیبت میں بھیج دیتا ہے۔ انشاءاللہ روایات سے اپنے مطلب پر دلیلیں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا، لیکن خود اس ایک مقام پر آیت کا شان نزول کیا بتا رہا ہے کہ جب لوگ اپنے زمانے کی حجت کو تنہا چھوڑ دیں تو اور جس علاقے کے لوگ اپنے زمانے کی حجت کو تنہا چھوڑیں گے پروردگار اس جگہ سے اپنی حجت کو اٹھا لے گا۔ اب مکہ میں جناب ابو طالب یعنی ایک شخص ہے لیکن اپنے اس وظیفہ الہی کو پورا کر رہا ہے اور پیغمبر اس وقت تک مکہ کے اندر موجود ہیں، لیکن جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب اتنا ان کو جرأت پیدا ہو گئی کہ حتیٰ ابو جہل حضرت کو قتل کرنے کے ارادے سے اس نے یہ طے کیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے میں پتھر مار کے آپ کے سر کو شگافتہ کر دوں گا۔ ایک مقام پر ابو جہل اور اس کے ساتھ مکہ کے جتنے یہ مشرکین ہیں ان کے اہم ترین 4 یا 5 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اتفاقاً کوئی بھی بنو ہاشم میں سے یا مسلمانوں میں سے پیغمبر کے نزدیک نہیں۔ اب یہ وہ موقع تھا جس کا ابو جہل اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ آج موقع مل گیا، آج پیغمبر کو
ان کے سر پر میں پتھر مار کے ان کو شہید کر دوں گا۔ لہذا اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا جاؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، جاؤ اور جا کر پیغمبر کے سر پر پتھر مار کے آؤ۔ اب روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ پتھر لے کر چلا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کچھ قدم کے فاصلے پر آگے پیغمبر دکھائی دے رہے ہیں، جو یہاں کھڑے ہیں ان کو پیغمبر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کو کہا پتھر لے کر جاؤ۔ جب یہ پتھر لے کر وہاں تک گیا تو جہاں پر پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے وہاں جا کر اب پتھر لیے کھڑا ہے، مار نہیں رہا۔ انہوں نے کہا بھائی پتھر مارو۔ اس نے کہا کہاں ماروں پتھر، مجھے تو پیغمبر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے تیرے سامنے ہیں، وہ کہہ رہے مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے اس کو برا بھلا کہہ کے واپس بلایا۔ پھر ابو جہل نے کہا میں خود جاتا ہوں، پتھر اٹھا کر چلا۔ اب وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر وہ بھی پتھر اٹھائے وہ کہہ رہے بھائی مار۔ وہ کہہ رہے کہاں ماروں، مجھے پیغمبر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تیرے سامنے، وہ کہہ رہے مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ مقام قرآن میں اس آیت کی ذیل میں اور اس کا شان نزول وہ مقام ہے کہ جہاں سے حجت خدا کی غیبت کے مسائل کو سمجھنے میں ابتدا ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ یعنی کیا مقام ہے؟ مقام یہ ہے کہ اگر حجت خدا زمین پر اس طرح سے تنہا رہ جائے تو پروردگار اپنے الہی مقصد کو مکمل کرنے کے لیے اپنی حجت کو غیبت کے پردوں میں پنہان کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد اپنے تکمیل کی طرف جائے۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ لہذا یہ پہلا مقام ہے۔ اب ہم نے انشاءاللہ گفتگو کو کل یہیں سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا کہ غیبت کی اقسام، اور پہلا مرحلہ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بصارت اور نظر میں فرق ہے۔ اللہ نے یہاں پر یبصرون کیوں کہا؟ اسی مقام پر وَمِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر ان سب کو آ رہا تھا، نظر آنکھ کام کر رہی تھی، سبھی کی کر رہی تھی، اندھے تو نہیں ہوئے ہیں، اندھے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک خاص چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ یہیں سے نظر اور بصارت کے جو فرق ہے، اور انشاءاللہ انتظار اور بصیرت کے معنی کل یہیں سے گفتگو کو شروع کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حجت خدا تنہا رہ جائے تو مقام بعض اوقات اس طریقے سے بھی پیش آتا ہے کہ جس کو کربلا نے پیش کیا۔ حجت خدا کے مقابلے پر دشمنان خدا، منافقین اگر مضبوط ہو جائے تو تنہائی کے علاوہ جو مقام پیش آتا ہے کربلا واضح کر رہے ہیں۔ اگر لوگ اپنے زمانے کی حجت کا ساتھ نہ دیں، اپنے زمانے کے امام کی مدد کے لیے لبیک نہ کہیں تو کربلا برپا ہو جاتی ہے۔ لیکن کربلا ایک ہی بار برپا ہو سکتی ہے، دوبارہ کربلا برپا، اور اب آخری حجت کا زمانہ ہے، لہذا حتماً کربلا برپا نہیں ہوگی۔ لہذا جب تک امام کے لیے، اب ہماری جانب سے مرحلہ یہ ہے، انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے بیان کروں گا، ہماری طرف سے مرحلہ یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے خدا کے حضور یہ بات ثابت کرنی ہے عملاً کہ ہم اپنے زمانے کی حجت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب دوبارہ اپنے زمانے کا حسین مجبور نہیں ہوگا کہ کربلا میں کھڑے ہو کر کہے حل من مغیث۔ کبھی موقع ملے، اب تو موبائل کا زمانہ ہے، کبھی لفظ استغاثہ کے معنی کو موبائل پر گوگل میں لکھ کر تلاش کیجئے گا کہ استغاثہ کہتے کسے ہیں۔ عربی میں استغاثہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں کوئی انسان بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو کر جب اس مشکل سے نکل نہ پا رہا ہو تو کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ کربلا میں یہ مقام میرے مولا پر اس وقت آیا جب جناب عباس علیہ السلام شہید۔
گو کہ جناب عباس سے پہلے ایک وقت وہ آیا تھا کہ امام کا نہ کوئی صحابی نہ کوئی انصار باقی رہا، لیکن اپنے لوگ اپنے بچے موجود تھے، اپنے بھائی موجود تھے۔ پھر ایک ایک کر کے جناب علی اکبر سے جو سلسلہ شروع ہوا تو جناب عباس سے پہلے تک سارے بچے، بھتیجے، بھانجے اور بھائی شہید ہو گئے تھے سوائے جناب عباس۔ لیکن جب تک جناب عباس باقی تھے، جب تک جناب عباس باقی تھے، امام کے نہ چہرے پر شکستگی کے آثار تھے اور نہ ہی امام نے استغاثہ بدل لیا۔ لیکن جب جناب عباس کو دریا پر چھوڑ آئے تو اب مقام وہ ہے کہ جب امام نے استغاثہ بدل دیا، اور استغاثے کے جواب میں جناب علی اصغر آخری شہادت جناب علی اصغر کی دی۔ کربلا میں کل کا دن عزیزان من بہت سخت تھا، لیکن عصر عاشور کے بعد کے واقعات کو اگر انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دو کربلائیں ہیں۔ ایک کربلا وہ ہے جو فجر سے لے کر عصر تک ہے، اور ایک کربلا وہ ہے جو کہ عصر سے لے کر رات کی تاریکی ہو جانے تک ہے۔ جو رات کی تاریکی ہو جانے تک کی کربلا ہے وہ عجیب کربلا ہے۔ ایک مقام وہاں پر آیا کہ جب کربلا میں زلزلہ آیا اور آواز گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ تو اب اس مرحلے کے بعد کربلا میں جو واقعات پیش آئے ہیں، انسانیت نے کبھی اتنے گھنونے واقعات نہ دیکھے ہوں گے۔ ایک طرف امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا، پہلے کچھ ملائین دوڑے ہیں گودال کی طرف اور جا کر امام کے جنازے کو لوٹنا شروع کیا ہے۔ کسی نے میرے مولا کی نالین اتار لی، کسی نے میرے مولا کا عمامہ اٹھا لیا، کسی نے میرے مولا کے بدن سے کپڑوں کو اتار لیا۔ میرا مولا پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے نیچے پہن کر اس لیے گیا تھا کہ شاید اسے پھٹا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیں۔ ایک ملعون بشتل جس کا نام ہے، اس نے امام کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی کو دیکھا، زخموں کی شدت سے انگلیوں میں ورم آ چکا تھا۔ اس ملعون نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی کو اتار سکے، لیکن یہ ملعون جب انگوٹھی نہ اتار سکا، اس نے خنجر نکال کر میرے مولا کی انگلی کو قطع کر کے اس انگوٹھی کو نکال لیا۔ اتنی بے دردی سے کوئی نہ لٹا ہوگا جتنی بے دردی سے زہرا کے بیٹے کو لوٹا گیا۔ لیکن عزیزو، ابھی تو لوٹنے کا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ یہاں یہ لوٹ رہے تھے، وہاں پر کچھ ملائین خیموں پر حملہ کر دیا۔ ارے خیموں پر حملہ کر کے بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا، ارے بیویوں کے گلوں میں جو زیورات تھے انہیں کھینچ لیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک ملعون آگے بڑھا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے ایک مرتبہ تماچا لگا کر کہا، اپنی بالیاں مجھے اتار کر دے۔ ارے حسین کی 4 سالہ بچی خوف کے مارے ہاتھ کانپ رہے، اپنی گوشواروں کو نہ اتار سکی۔ اس نے تھوڑی دیر صبر کیا، اس کے بعد تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں۔ اس ملعون نے گوشواروں کو پکڑ کر ارے بچی کے کانوں سے اس طرح سے کھینچے کہ بچی کے کانوں کی لبیں کٹ گئی، ارے خون کانوں سے جاری ہوا۔ ارے اس کے بعد بیویوں کی عجب کیفیت ہے، اپنے آپ کو خیام میں چھپانے کی کوشش کر رہی۔ ان ملائین نے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کا جلنا تھا۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، بالآخر اس خیمے میں پہنچی جس میں سید سجاد غشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شانے کو ہلا کر کہا،
سید سجاد آنکھیں کھولو۔ میرے مولا نے اپنی امامت کی منزل پر پہلی مرتبہ آنکھ کھولی۔ ارے خدا نہ کرے کسی کی امامت کی ابتدا ایسے ہو، اپنی امامت کی پہلی منزل پر ارے ماؤں کو کھلا سر دیکھ رہا ہے، پھوپھیوں کو کھلا سر دیکھ رہا ہے، بہنوں کو کھلا سر دیکھ رہا ہے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا سید سجاد تم وقت کی حجت ہو، ہمیں بتلاؤ ہم جل کر مر جائیں یا سر پر رہنا باہر آ جائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق شہداء کربلا منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق حضرت سید الشہداء عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بارالہ جتنے عزاداران سید الشہداء بے گناہ قید ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بارالہ بحق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بارالہ بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بارالہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔